بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 67، 68، 69 تین آیات تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں جو مضامین آ رہے ہیں اسے بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو آیات گزری ان میں جو مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ خاص طور سے گزشتہ 2-3 آیات میں یہودیوں کی خرابی، ان کا طغیان، ان کی سرکشی، ان کا تمرد اور ان کی بدکرداری، یہاں تک کہ ان کی حرام خوری اور اس طرح کی دیگر شرارتوں کا ذکر کیا گیا، اور ان کو ترغیب دینے کے لیے یہاں تک بات کہی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اتنے ہی پہ بس نہیں، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کے بعد جو قرآن کریم نازل کیا گیا اگر اس کو قائم کر لیتے، یعنی سچے طریقے پہ اس پہ عمل کرتے،
تو اللہ تعالیٰ روزی کی وہ فراوانی عطا فرماتے، روزی کی وہ فراخی عطا فرماتے کہ ان کو محسوس ہوتا کہ اوپر سے بھی روزی آ رہی ہے اور نیچے سے بھی روزی ابل رہی ہے، یہ ان کو محسوس ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ان کو ہوتا اگر یہ لوگ ایسا کرتے کہ تورات کو اور انجیل کو اور اس کے بعد جو قرآن کریم نازل ہوا اس کو پوری طرح قائم کرتے۔ آگے ایک بہت بڑا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان اہل کتاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرانا چاہتے ہیں، بہت ہی اہم اور نازک، بہت ہی ایسا اعلان جس کو اہل کتاب بظاہر آسانی سے تسلیم نہ کر سکیں، ایک بڑا اور اہم نازک اعلان۔ تو اس اعلان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ثبات قدمی، مضبوطی، استحکام، یہ سب چیز آ جائے، اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ، آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کو پہنچا دیں، چاہے جن کے پاس وہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کو اچھا لگے، برا لگے، بھلا لگے، پسند آئے، ناپسند آئے، وہ ناراض ہوں، غصہ ہوں، خوش ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، ان کی خوشنودی کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کو پہنچا دینا ہے۔ اور نبی کا سب سے بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کو پہنچا دینا، خواہ قوم کو پسند آئے یا ناپسند آئے، برا لگے یا اچھا لگے، وہ دشمنی کرنے پہ آ جائیں یا دوستی کرنے پہ آئیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے بلند ہو کر کے ہر کام کو، ہر بات کو پہنچا دینا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یہی کرتے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ان سے بہت ناراض ہو گئی، ان کو نہ جانے کیا کیا کہا، مگر ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے حق بات جو تھی وہ بیان کی اور کرتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوم کے سامنے بات بیان کرتے رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، یہ فرض منصبی تھا کہ ایک سے ایک چھوٹی سے چھوٹی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی سے مراد جس کو بیان کرنا آسان ہو، جس کو قبول کرنا بھی آسان ہو، وہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے وہ بھی، اور کوئی بھی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی بات کو بے کم و کاست پہنچا دینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو اس ذمہ داری کے سلسلے میں بہت ہی تاکید کے ساتھ اور بہت ہی اہم مضمون کے عنوان کے ساتھ ایک ذمہ داری عطا فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر رسالت کی تبلیغ پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو اس عنوان سے قرآن بیان کر رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ چونکہ یہود کے بارے میں اب ان سے امید بہت کم رہ گئی تھی بات ماننے کے سلسلے میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا کہ جب جب کوئی آیت اترتی ہے تب وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور انکار کر کے اپنا کفر بڑھا دیتے ہیں، اپنی شرارت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو مسلسل چونکہ وہ شرارتوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسا نہ ہو
کہ بشری تقاضے سے انسان یہ سمجھ لے کہ اب ان کے سامنے کچھ بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ماننے والے نہیں۔ اس طرح کی مایوسی نہیں، وہ مانے یا نہ مانے، اے رسول آپ کا کام ہے پہنچاتے رہنا، اس پہنچانے سے آپ کو تو ثواب ملتا رہے گا، آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے رہیں گے، ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، لیکن آپ اپنا عمل کرتے رہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول، رسول کہہ کر کے مخاطب کیا گیا، رسول کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانے والا، رسول کا معنی پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانے والا، تو آپ کا نام ہی یہاں یہی لے کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اترا ہے سب کا سب بغیر کسی کمی و بیشی کے آپ پہنچا دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہی آپ کا فرض منصبی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، جو سیرت پڑھے ہوئے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ دیکھ لیں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک، یعنی نبوت ملنے کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک جو تقریباً 23 برس کی مدت ہوتی ہے، اتنی لمبی مدت تک آپ مسلسل تبلیغ کا کام کرتے رہے، ہر طرح کی دشواری اور تکلیف کے باوجود اس پر عمل کرتے رہے۔ شروع میں بالکل مکی دور میں جب دشمنوں کی دشمنی بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے قتل تک کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور اس وقت آپ کے چچا سب سے مضبوط، ظاہر اسباب میں سب سے مضبوط سہارا تھے، ان کے پاس بھی پہنچے اور جا کر کہا اپنے بھتیجے کو منع کر دیجیے۔ آپ اپنے بھتیجے کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے بھتیجے میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ ان کو اپنے بھتیجے سے بہت محبت تھی، اس لیے صاف لفظوں میں منع نہیں کیا، ہاں یہ کہا کہ میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یہاں تک کہنے آئے، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ کام دیا گیا ہے، میں تو یہ کرتا ہی رہوں گا، میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ قوم کے لوگ آئے آپ کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے کہ اے محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے تو عرب کی جو سب سے حسین و جمیل لڑکی ہو سکتی ہو ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں۔ اتنا بڑا پیغام یا اتنی بڑی پیشکش انہوں نے کی۔ اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو عرب کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں، اور اگر حکومت چاہیے تو ہم سب کے سب آپ کو اپنا حاکم، اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہی تین چیز تو عموماً ہوتی ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ آپ جو کچھ محنت کر رہے ہیں یہی کچھ چاہیے آپ کو، تو یہ پیشکش انہوں نے رکھی تھی کہ اگر آپ ریاست چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کو اپنا بڑا بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آپ نے ان تینوں پیشکش کو سنا تو پھر آپ نے اس وقت بھی کیا جواب دیا؟ جبکہ یہ ابتدائی دور، اس وقت آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ سب چیز پیش کر رہے ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا جو کر رہا ہوں۔ ایک ہاتھ پہ سورج یعنی زمین و آسمان کی پوری حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، سورج اور چاند بھی ہمارے تابع کر دیے جائیں، تب بھی جو کام میں کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری دی گئی، یہ میرا فرض منصبی ہے، اس لیے میں اسے کرتا ہی رہوں گا۔ چچا بھی سمجھ گئے کہ یہ اس کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کی قوم کی بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ اس پہ جمے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان کو ہلا نہیں سکتے، اب کوئی پہاڑی طاقت بھی ان کو ہلا نہیں سکتی، یہ سب سمجھ چکے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ہے حکم تھا آپ کے اوپر کہ آپ فرض منصبی ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں، چنانچہ آپ نے اس کو مکمل طریقے سے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول
آپ کو رسول کہہ کے مخاطب اسی لیے کیا کہ آپ کو یہی ذمہ داری ہے، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے سب کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، اس سے زیادہ تاکید نہیں کی جا سکتی، اس سے زیادہ اہم عنوان جس طرح یہاں منتخب کیا گیا اس سے بڑا عنوان کا انتخاب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی ایک حکم بھی چھوڑ دیا، نہیں بیان کیا کوئی ایک حکم بھی، فما بلغت رسالتہ، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی کوئی ایک بات بھی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک بات بھی رہ گئی بیان کرنے سے، تو یہ کہا جائے گا کہ ما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا، آپ نے تبلیغ ہی نہیں۔ کس قدر بڑی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہاں پر وہی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ تورات کے ماننے والے یہود یا نصارہ یہ تو مسلسل دشمنی پہ لگے ہوئے ہیں، مسلسل، اور نہ جانے کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں، تو ہر بات کے پہنچانے میں ایک سے ہر طرح کی بات کو پہنچا دینا ہے، اس پہنچانے میں یہ خدشہ ہے کہ یہ دشمنی کریں گے اور ہلاکت کی تدبیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات ذہن و دماغ سے آپ بالکل نکال دیں کہ وہ دشمنی کر کے آپ کو قتل کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ کبھی بھی، بلکہ پوری روئے زمین کے سارے لوگ اگر آپ کے دشمن ہو جائیں تب بھی وہ ساری دشمن ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس قتل کرنے کے لیے آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کو ہلاک نہیں کر پائیں گے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ کر دے گا، کوئی بھی آپ کو قتل اور ہلاک یا اس طرح کی کوئی کوشش کر کے بھی کامیاب کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پہلے بعض صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس رہا کرتے تھے، رات کو بھی دن کو بھی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ کوئی دشمن آ نہ جائے، کوئی دشمن آ کر کے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے وہ محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے، رات کو بھی دن کو بھی، ہر وقت آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے، اور ان کی نیت آپ کی حفاظت کی ہوتی تھی۔ اور بعض جنگوں میں جو کچھ واقعات مشہور ہیں وہ آپ نے بھی سن رکھے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا دستور تھا کہ جنگ میں جاتے ہوئے یا جنگ سے واپس آتے ہوئے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، کہ اب تھک گئے ہیں تھوڑا آرام کر لیں، اب اس کے بعد پھر سفر شروع کریں گے، تو ایک خاص جگہ جو تھوڑی سی اونچی ہو، سایہ دار درخت ہو، اس جگہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیتے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ راحت اور آرام ہو، اور کچھ فاصلے پہ بقیہ سارے صحابہ اپنا انتظام کرتے۔ تو ایک موقع پہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، آپ لیٹ گئے، آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی، آگے ایک دشمن اور آپ ہی کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، اور لے کر کے اس نے آپ سے پوچھا ہے محمد بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، یعنی میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ اکیلے ہیں، ابھی میں تلوار چلاؤں گا آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت ہی زعم میں غرور کے ساتھ یہ کہتا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، یہ سوال کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے جیسا بھرا ہوا تھا، آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی جس طرح بھری ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہی تھا کہ آپ کی زبان سے وہی بات نکلی، اور ہر شخص کے زبان سے وہی بات نکلتی جو اس کے دل میں ہو۔ چنانچہ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، بس بہت ہی مختصر ایک ہی لفظ اللہ۔ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بھری ہوئی تھی، اللہ کی بڑائی بھری ہوئی تھی، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ اس اطمینان کو دیکھ کر کے، یہ ایسا اطمینان تھا کہ اس اطمینان نے اس کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، اور روایات بتاتی ہیں کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اس کے پیر پھول گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اس قدر گھبرا گیا، اتنا کانپنے لگا کہ ایک آدمی کو اتنا بھی اطمینان ہوتا ہے، ایسا تو سوچ نہیں سکتا تھا وہ
اس اطمینان نے اس کو گھبراہٹ اور پریشانی میں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ ہی کی تلوار تھی، آپ نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی اور لے کر اس سے پوچھ دیا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ تو گھبراہٹ میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، اور اس کے دل میں اللہ کی کوئی بڑائی تو نہیں تھی کہ وہ ایسا کوئی جواب دے سکتا تھا۔ وہ یہی کہہ سکتا تھا کہ مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتے۔ تو ایسے ایسے حالات آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب کس طرح فرمائی ہے، واقعات اس کے شاہد ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں اتنی زیادہ تھی اور آیات کا اتنا احترام تھا کہ آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والے صحابہ کرام سے فوراً کہا، اے لوگوں تم لوگ چلے جاؤ، اب تم لوگوں کو میرے پاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ جو اس نیت سے رہتے ہیں میرے پاس کہ کوئی دشمن نہ آ جائے، حفاظت کی نیت سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، اب آپ لوگ جائیے۔ چنانچہ آپ نے سب کو رخصت کر دیا، جو لوگ اپنی مرضی سے رہتے تھے، اپنی خوشی سے رہتے تھے، ان کو رخصت کر دیا کہ آپ لوگ جائیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اور یہود جو ہر وقت دشمنی کرتے رہتے تھے، ہر وقت خفیہ تدبیر کرتے رہتے تھے، ان سے بھی اطمینان ہو گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھائے گا۔ یا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کفر کرنے والے جتنے ہیں وہ آپ تک راستہ نہیں پائیں گے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے یا آپ کو قتل کرنے کے لیے یا آپ کو اس طرح کی تکلیف دینے کے لیے۔ ابھی جو ہم نے بتایا کہ ایک اہم اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروانا تھا، اس سے پہلے یہ آیت نازل فرما کر کے آپ نے استحکام، تقویت اور مضبوطی عطا فرما دی۔ وہ آیت، وہ اعلان آگے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ وہ اعلان یہ کرنا تھا چونکہ آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان سب کو آپ کو سنا دینا ہے، تو اب یہ اعلان بھی سنا دیجیے تمام اہل کتاب کے سامنے۔ مدینہ میں دولت انہی کے پاس تھی، انہی کی تعظیم کی جاتی تھی، انہی کو بڑا سمجھا جاتا تھا، لوگ عام طور سے غریب تھے اور اپنی ہر ضرورت پر انہی کے پاس آتے تھے، ان کے پاس کچھ چیزوں کو رہن رکھ کر کے ان سے دولت لیا کرتے تھے، تو ان کی بڑائی قائم تھی۔ ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا خوب آسان نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس دل کو مضبوط فرما دیا۔ اب کہا یہ اعلان آپ کر دیجئے۔ آپ نے کیا اعلان کرنا ہے؟ صاف صاف لفظوں میں یہود اور نصارہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے اعلان کر دیجئے کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو۔ یہ اعلان ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے آسان نہیں تھا۔ انہی کی حکومت قائم تھی، انہی کی برتری لوگوں پہ قائم تھی، دولت انہی کے پاس تھی، سب کچھ تھا، اور ان کے ہاں سازشی لوگ تھے، تدبیر کرتے رہتے تھے۔ اب ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا کہ تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کسی بھی حق پر نہیں ہو، جب تک کہ تم تورات کو، انجیل کو اور قرآن کریم کو اس کو نہیں اپنا لو گے تب تک تم سب کے سب گمراہ ہو۔ یہ اعلان کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرنا تھا۔ آپ نے کھل کر کے یہ اعلان کر دیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کسی حق پر نہیں ہو، کسی راہ پر نہیں ہو، تم راہ حق پر ہو ہی نہیں، تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ہاں کب ہوگے؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات قائم کر لو، انجیل کو قائم کر دو۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب تورات میں جتنے احکام ہیں ان سب کو اپنے اوپر نافذ کرو، انجیل میں جو احکام ہیں ان سب کو اپنے اوپر نافذ کرو، اور صرف تورات اور انجیل ہی کے احکام نہیں، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے، اس پر جو تم پر اترا، یہ قرآن کریم۔ تورات اور انجیل کے بعد کیا نازل ہوا؟ یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کو یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دینا ہے، تورات کا نام آیا، انجیل کا نام آیا، ایسے ہی قرآن کا نام آ سکتا تھا۔ اب قرآن بہت مختصر تھا، لیکن قرآن کا لفظ نہیں آیا
وما انزل الیکم من ربکم، اتنا بڑا سا ایک جملہ آیا، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کو بھی قائم کرو، اس پر بھی عمل کرو۔ اتنا بڑا جملہ، بہت مختصر جملہ چھوڑ کر کے، صرف قرآن ایک لفظ چھوڑ کر کے، جیسے کہ تورات ایک مختصر لفظ تھا، انجیل مختصر لفظ تھا، اسی طرح ایک مختصر لفظ قرآن چھوڑ کے اتنی طویل عبارت لائی، وما انزل الیکم من ربکم۔ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہے، دراصل یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم میں جتنے حکام ہیں اس کو بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ اپنی طرف سے جو بھی باتیں کہتے ہیں، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ماننا ضروری ہے، تب تم حق پر آ سکو گے۔ صرف قرآن میں جو کچھ ہے اس کو مان لینا اور حدیث میں جو کچھ ہے اسے چھوڑ دینا، تب بھی تم حق پر نہیں رہو گے۔ تو یہ اتنا بڑا جملہ لانے سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں حرام کی گئی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو جن چیزوں کو قرآن میں حرام کیا گیا اس کو بھی ماننا، اور جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اس کو بھی حرام تسلیم کرنا، اور جن چیزوں کو قرآن نے حلال کیا اس کو ماننا، اور جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا اس کو ماننا۔ آپ کی ساری باتوں کو تسلیم کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں بہرحال وہ وحی ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا قرآن نہ ہو۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع سے مراد حدیث ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ما انزل الیکم من ربکم، آپ ذرا سے کسی بھی ماحول میں ذرا سی توجہ اور دھیان دے کر کے دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ماحول ہو جہاں قرآن کا کوئی ذکر نہ ہو، جہاں حدیث کا کوئی ذکر نہ ہو، جہاں خاص مذہب کے لوگ جمع ہوں، اور اسی ماحول میں اسی طرح کی باتیں چل رہی ہوں، وہاں کھل کر کے آپ یہ اعلان کریں کہ تم لوگ گمراہی پر ہو، تم لوگ حق پر ہو، نہیں ہو، اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک اس طرح کا اعلان کرنا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک اور دو آدمی کے سامنے بھی حق بات کہنے میں ڈرتے ہیں کہ نہیں اس کے سامنے کیسے کہیں، چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے کہتے کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی، تو کہنے والے کو بھی منع کرنے لگتے ہیں۔ اس قدر مرعوبیت کا زمانہ ہے، اس قدر ہم لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا کہ آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے، باقاعدہ مخاطب کر کے کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم لوگ بالکل کسی راہ پر نہیں ہو، یعنی حق پر بالکل نہیں ہو، گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہو۔ ہاں، جب تم لوگ قرآن کو اور ان سب چیزوں کو قائم کرو گے تب تم کو حق پر سمجھا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد کیا اثر ہو سکتا ہے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کو سن سن کر کے ان کی شرارت اور ان کا کفر اور بڑھنے لگتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سن کر کے ان کی شرارت، ان کا تمرد اور بڑھنے لگتا ہے، ان کی سرکشی اور بڑھنے لگتی ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار لوگوں پر افسوس مت کیجیے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا، آپ کا کام ہے حق بات پہنچاتے رہنا، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا اس کو آپ سناتے رہیے، یہ آپ کا کام ہے، اور وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آپ ان پر افسوس نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت افسوس ہوتا تھا، اور آپ تو ہر وقت اپنی اس فرض منصبی کی ادا کرنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع جو آپ کا آخری حج ہے، جس پہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا، اس مجمع میں جو آپ نے کچھ اعلانات کیے ہیں اور جو ہدایات دی ہیں، اس میں جہاں یہ بات تھی کہ آپ بنیادی باتوں کو بیان کر رہے تھے، وہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک شفیق ماں اور باپ جیسے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو پیار اور محبت سے بنیادی باتوں کو سمجھاتے ہیں، اس طریقے سے یہ رسول کریم اپنی امت کو سمجھا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔
تو اس موقع پر ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے اس پورے مجمع کو مخاطب کر کے یہ پوچھا کہ الا هل بلغت، اے لوگوں تم لوگ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کا کام پورا کر دیا؟ آپ نے پوچھا۔ یہ سب سے بڑا آخری مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس کے بعد آپ چند 2-2.5 مہینے رہ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ نے اس موقع پہ یہ اعلان کر کے سب سے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کا کام کر دیا؟ پوچھا تھا آپ نے تمام صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ یقیناً آپ نے تبلیغ کا کام کر دیا، تبلیغ کا بلکہ حق ادا کر دیا، اور آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی، امت کی بھلائی کے کام ہمیشہ کیا آپ نے۔ جب لوگوں نے گواہی دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف انگلی اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے پہنچا دیا، اور جن لوگوں کے سامنے پہنچایا وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، قد بلغت رسالت، آپ نے اللہ کے رسالت کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے آخری جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ذمہ داری دی تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اے لوگوں سن لو، میں نے تو پہنچا دیا، اب تم میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ اب آپ لوگ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کا مطلب آپ لوگ یہاں شاہد ہیں، یعنی موجود ہیں، حاضر ہیں، آپ لوگ غائبین تک پہنچا دیں۔ غائبین میں کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے لیکن اس مجلس میں اس وقت نہیں تھے، کہیں اور تھے، وہ بھی غائب ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ پیدا ہوئے جیسے ہم لوگ موجود ہیں، ہم لوگ بھی غائبین میں شامل ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو ہم حاضر نہیں تھے، تو ان سب کو پہنچا دینا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے اس جملے کو سن کر کے ٹھان لیا کہ اب ہم لوگوں کو پہنچا دینا۔ چنانچہ وہ باوجود کہ مدینہ منورہ ان کے لیے بہت مرغوب تھا، یہی ہم کو رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے کہ ہم کو یہ بات پہنچانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جتنے یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ وہ پہنچاتے رہے، ایک ایک بات پہنچاتے رہے۔ اگر کسی مصلحت سے کوئی صحابی کسی بات کو پہنچانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس کے خیال سے کہ یہ بات بولنا فی الوقت مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اپنی موت سے چند دنوں پہلے ان باتوں کو سنا دیا اور یہ کہا کہ یہ باتیں تھیں لیکن میں اب تک نہیں سنا رہا تھا، اب سنانا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ بات لے کر کے چلا جاؤں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچا نہ سکوں۔ چنانچہ ہر صحابی نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں آ کے بہت ہی سست ہو گیا ہے، اس کی رفتار بھی سست ہو گئی ہے، لیکن بہرحال سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ سلسلہ جاری ہے، یہ چشمہ سوکھ نہیں گیا ہے، چشمہ جاری ہے، اس رفتار سے نہ صحیح لیکن جاری ہے، اور ہم لوگ سن رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی پھر سے تازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تبلیغ کرنے کی، آپ نے اس تبلیغ کا حق ادا کیا، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے حق ادا کیا، اور طبقہ بطبقہ یہ ذمہ داری چلی آ رہی ہے۔ ہم پر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے اعتبار سے تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ ہمیں جتنی معلومات ہے ان معلومات کے حساب سے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں، بتاتے رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم وقت پر نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو صرف میرا تنہا آ جانا کافی نہیں ہوگا، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی تاکید کرنا، ان کو بھی بتانا، ان کو بھی اس طرف رغبت دلانا، جس طرح سے دلایا جا سکے، سمجھا کر، بجھا کر۔ دوستی، بعض دفعہ دوستی چھوڑ دینا بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ ہم جس کے ساتھ ہر وقت رہ رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں، اور کیا ہوا بھائی آپ آج کل آ نہیں رہے ہیں، بہت دور دور رہ رہے ہیں، کیسے کیا کریں، ہم ہر وقت نماز میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہی نہیں، آپ بھی تیار رہیں تو ہم آپ سے دوستی برقرار رکھیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اور تدبیر اختیار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہمارا کوئی ساتھی حرام خوری میں مبتلا ہے، اس کی کمائی میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہے،
تو کم سے کم ہم اتنا تو کریں کہ اس کے ساتھ کھانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے صبح شام کا, اٹھیں گے بیٹھیں گے, کھائیں گے نہیں, آپ کی چائے نہیں پیئیں گے, ایک بار نہیں پیئیں گے, 2 بار نہیں پیئیں گے, 3 بار نہیں پیئیں گے, تو وہ تو سوچے گا آخر بات کیا ہے, کچھ تو سوچے گا. تو آپ کو اس وقت تو کہنا ہوگا کہ چونکہ آپ کی کمائی میں حرام شامل ہے تو اس لیے ہم اس چائے کو ہم نہیں پی سکتے ہیں, ہم سے آپ سے دوستی ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. دوستی کا حق تو یہی ہے کہ یہ غلط کام ہے, اس سے ہم آپ کو روکیں, اور کم سے کم ہم اپنے آپ کو تو روکیں. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ یہ تو شامل ہی نہیں ہوتا تو 2 میں سے ایک کرے گا, یا تو آپ سے دوستی چھوڑ دے گا, الگ ہو جائے گا, یا اس کام کو چھوڑ دے گا کہ بھائی ہمارا دوست چھوٹ جائے گا اگر اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. تو حکمت تو اپنانا چاہیے. حکمت عملی اپنانے سے انشاءاللہ آپ کا دوست بھی آپ کی راہ پہ آ جائے گا, اور نہیں تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا. یہ ذمہ داری تھی, آپ نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ آپ اپنے دوست کو راہ راست پہ لا سکتے تھے, حکمت سے تدبیر سے لا سکتے تھے, لیکن آپ نے اس حکمت کو نہیں اپنایا. اچھا ہمارا کوئی ذاتی کام ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی تدبیر کر ہی لیتے ہیں, چاہے کتنا ہی گہرا دوست ہو, اپنی تدبیر کر ہی لیتے ہیں اپنے ذاتی مفاد میں. یہ بھی تو ایک مفاد ہے, دینی مفاد ہے, جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, ہمارے دوست کا بھی فائدہ ہے. اس لیے اس کام کو کرنا چاہیے. یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی, فرض منصبی, آپ نے اس کو ادا کیا, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہر شاہد غائب تک پہنچا دے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں, دوسروں کو راہ راست پہ لائیں. ارے کم سے کم اپنی اولاد ہی پر محنت کر لیں, اپنی اولاد ہی پر محنت کر لیں, اپنے چھوٹے بھائیوں پر محنت کر لیں, اپنی بیوی پر محنت کر لیں, جس پہ قابو چل سکتا ہے اس پہ محنت کر لیں. ہاں حسن تدبیر کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ محنت کریں تو یہ حکمت عملی کارگر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب آگے کی آیت میں پورا ایک اصول, ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, سن لو یقیناً جو لوگ ایمان لائے, یعنی ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہیں, والصابئون, اور ایک فرقہ ہے صائبین کا, وہ صابی کا, والنصارى, اور نصارہ. غرض دنیا میں جتنی قومیں ہیں, مثال کے طور پہ 3-4 نام لے لیا گیا جو مشہور ہے. یہود مشہور ہے, نصارہ مشہور ہے, صابی بھی مشہور تھا اس زمانے میں, اب نہیں ہے, صابی فرقہ نہیں مشہور ہے. ان سب کا نام لے کر کے کہا جا رہا کہ سنو, جو بھی دنیا میں قوم ہو ان میں سے جو بھی من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے گا. اللہ پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا شامل. ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات کو ماننا. اللہ کی بات کو ماننا, اللہ کی بات جو مانے گا وہ تو یہ مان ہی لے گا کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, لہذا رسول پر بھی ایمان اس میں شامل ہو گیا. اور یوم آخرت پر, کہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں ہم سب کو اٹھایا جائے گا. وعمل صالحا, اور اس نے نیک عمل کیا. بس یہ چند باتیں ہیں, اللہ پر ایمان لے آنا, یا آخرت پر ایمان لے آنا, اور اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگا دینا. جو شخص یہ کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اب ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پہ کوئی غم ہے, یعنی اب وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں. بڑا آسان نسخہ بیان کر دیا گیا. سب بات کہنے کے بعد اس آیت میں ایک آسان سا نسخہ, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لے آنا. بہت مختصر جملہ ہے, اس کی تفصیل و تشریح جگہ جگہ قرآن میں, حدیث میں بیان کی ہے. کیا ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب کو مان لینا, اور اللہ کی کتاب کو ماننے میں یہ بات بھی شامل ہے جس میں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, لہذا ان کو بھی مان لینا, اور ان کو جب رسول مان لیا تو ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لینا. یہ سب اس کی تشریح میں شامل ہوگا. اور عمل صالحا, اپنے آپ کو عمل صالح میں لگا کے رکھنا, نیک اعمال میں لگائے رکھنا. نیک اعمال بہت طریقے کے ہیں, ہر راہ کے نیک اعمال ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیک اعمال میں سے ہے. امانت ادا کرتے رہنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, یہ نیک اعمال میں سے ہے. جب بھی بات کرے تو بات میں سچ بولتا رہے, یہ نیک اعمال میں سے ہے. تو یہ اس طرح کی چند بنیادی چیزیں ہیں جس کو اپنے اوپر ذمہ داری میں لے لے. فلا خوف علیہم,
تب اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پہ کوئی غم ہوگا، یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. ابھی جو ٹینشن کا زمانہ ہے، ہر شخص کو، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا کمانے والا اور کیا نہ کمانے والا، سب سے سنیے ٹینشن ہے، سب کو ٹینشن ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی ٹینشن نہیں. یہ منع کر رہا کہ جو ایمان باللہ جس میں پیدا ہو جائے اور آخرت پر ایمان جس کو ہو جائے اور جو عمل صالح میں لگ جائے وہ ٹینشن فری ہو جائے گا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ کوتاہی ہوتی رہتی ہے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں. یا اللہ احکام پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں اسے قبولیت سے نواز دیجیے. یا اللہ اگرچہ یہ قبولیت کے لائق نہیں ہے مگر اپنے فضل و کرم سے قبولیت سے نواز دیجیے، اپنے فضل و کرم سے قبولیت سے نواز دیجیے اور آئندہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. آئندہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی طاقت اور استطاعت بھر جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس کی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ نے تو حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، جو تبلیغ کا کام کرتا ہو، نیکی کرتا ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے. یا اللہ اس حفاظت کی ذمہ داری کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. یا اللہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے اور ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. خود بھی نیکی کرتے رہیں، دوسروں کو بھی نیکی پہ لگاتے رہیں، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ خود بھی نیکی کرتے رہیں، دوسروں کو نیکی پہ لگاتے رہیں، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ قوت عطا فرما دیجیے، ہمت عطا فرما دیجیے، حوصلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ حوصلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ دعائیں قبول فرما دیجیے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، صحت دائمہ عطا فرما دیجیے، صحت دائمہ عطا فرما دیجیے، عافیت دائمہ عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.